الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص الى اخر. محترم مسلموں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات کے نظام کو اس کے لیے منظم فرما دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج کر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے جو طریقے کار استعمال کیے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ظاہر اور کشادہ ہیں۔ اور یہ نظام میں اللہ رب العزت نے ایک سال کے اندر 12 مہینے ہم کو عطا کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے فضیلت اور بڑے ہوئے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے اپنی عظمت اور برکتوں کے حامل ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سب سے افضل اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ ہم انگریزی تاریخ سے تو وابستہ رہتے ہیں اور انگریزی تاریخ سے ہمیں بخوبی واقفیت ہے، لیکن ہمیں اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں نہ تو پتہ ہے اور نہ ہی معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان کو یا آج کی نسل کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کا جو سال ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ اور اگر میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہہ دوں کہ رمضان المبارک جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں تو شاید 2-4 ایسے نکل آئیں گے کہ شاید جواب نہ دے سکیں۔ آسان سا سوال ہے اور اس کو آسان سے جواب دیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہم کو محرم الحرام کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رہا ہے وہ 2 کاموں پر منحصر تھا۔ ان 2 کاموں کے علاوہ جو باقی کام ہے وہ بدعات اور خرافات کہلائے جاتے ہیں۔ وہ 2 کام اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہتے اور اس دن کے اندر جو 10 تاریخ آتی ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ 10 محرم کہتے ہیں۔
اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جو دوسرا طریقہ تھا اس مہینے کے اندر اور اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنے اہل عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان جہاں تک وسعت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، چاہے وہ ہدیے کے طور پر ہو، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو۔ ان دو کاموں کے علاوہ آپ دھیان دیں کہ ہمارے اندر ان دو کاموں کے علاوہ کن کن کاموں میں ہم مشغول ہیں۔ اگر یہ دو کام ہماری زندگی کے اندر ہیں تو سنت ہے، اور اگر ان دو کاموں کے علاوہ ہم اپنی من مرضی چلا رہے ہیں تو اس دین کے اندر بدعت اور خرافات ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو 10 تاریخ یہ یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی تاریخ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین اور قلم جس سے لوح محفوظ لکھا گیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے اور قیامت تک جو اس دنیا اور اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے، اس قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ کے اندر جو لکھا گیا ہے، اس قلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی 10 تاریخ کو، محرم کی اس تاریخ کو، حضرتنا آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، اور اسی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی ہے، جو استغفار اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے، وہ 10 تاریخ محرم کی ہی تھی۔ آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کو معلومات شاید نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرتنا ادریس علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے آسمان پر اسی تاریخ کو اٹھایا تھا۔ اسی طریقے سے اسی تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی کشتی کو بچا کر سیلاب کے بہاؤ سے چوڑی پہاڑ پر جو بچائی تھی، وہ اسی تاریخ اور اسی دن کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا تھا۔ اسی تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی 10 محرم کی تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و استبداد سے نجات عطا فرمائی، اور اسی 10 محرم کی تاریخ کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تحریف عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی 10 محرم کی تاریخ کو حکومت اور بادشاہت واپس فرمائی تھی۔ اسی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے اللہ رب العزت نے بچاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زوجہ کی شکل میں حضرتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بطور نکاح کے زندگی میں عطا کیا تھا۔ اسی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت قیامت قائم فرمائیں گے، اور اسی 10 تاریخ کو کوٹی دھوکے بازوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرتنا
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید فرما دیا تھا۔ تو بہرحال یہ مہینہ اور یہ جو تاریخ آتی ہے اس کے متعلق ہم کو کچھ معلومات ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخ کو جب پڑھیں گے، کتابوں کو جب پڑھیں گے، مطالعہ جب کریں گے، اپنے بزرگوں سے اپنے عالموں سے جب وابستہ رہیں گے، تبھی تو ہمیں اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ غیروں کے یہاں جائیں گے تو غیروں کے ہی طرز عمل پر آپ کا ذہن منتشر رہے گا، آپ کے ذہن کے اندر غیروں کی باتیں پیوست ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے عالموں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنی کتابوں سے وابستہ رہیں گے تو تبھی ہمیں اپنی معلومات حاصل ہو سکتی ہے، اپنی تاریخ پتہ چل سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اور یہ تاریخ حضرتنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ سے بھری پڑی ہے، جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں اور اس تاریخ میں کرنے کا تھا، وہی طریقہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اولاً تو ہم 10 تاریخ کو روزہ رکھیں اور اس 10 تاریخ کے ساتھ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر دل کو کشادہ کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو 10 تاریخ اور اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر جو شخص اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کے لیے پورے سال کی روزی میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ سال کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اور یہ تاریخ برکتوں سے اور عظمتوں سے بھری پڑی ہے، بس ضرورت ہے عمل کی اور سمجھنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں خرافات سے اور بدعات سے بچاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں یہ بھی اطلاع کر دوں اور یہ بتلا دوں کہ جو غیروں کا طریقہ ہے ناچ یا خرافات کا، سینے پیٹنے کا یا تعزیہ کرنے کا یا مجلسیں کرنے کا، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ جس طریقے سے گناہ کو کرنے والا گنہگار ہوتا ہے یا دین کے کسی کام کو جو دین سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں، قرآن کریم سے ثابت نہیں، کتابوں سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے ثابت نہیں، اس کام کو کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جو بدعت کرتا ہے وہ جس طرح گنہگار ہوتا ہے، اگر اس بدعت میں اور خرافات میں اگر کوئی شخص شامل ہوتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ سننے کے ذریعے ہو، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے اس گناہ کو کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، سزا کا اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس گناہ کے کام کو دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا یا اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مجلس ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے ساتھ میں بچائیے۔ اسی طریقے سے جو تعزیہ دوسرے لوگ کرتے ہیں ان میں شریک ہونا یا ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں
اپنے گھر کی مریلیوں پر یا دروازوں پر جھانک کر ان کے اس تعزیے کو، اس پروگرام کو یا بدعات کو دیکھے وہ اسی طرح گنہگار ہوگی جس طرح کرنے والے گنہگار ہیں۔ بدعات سے اور خرافات سے بچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مہینے کے اندر جو کام بتائے ہیں وہ دو کام ہمیں اس مہینے کے اندر اور اس تاریخ کو کرنے ہیں۔ دل کی خوشحالی کے ساتھ میں اپنے گھر والوں پر اخراجات کرنے ہیں، چاہے ہدیے کے طور پر ہو چاہے کسی شکل میں ہو، وہ ساتھ کے مطابق ہونا چاہیے، قرض اور ادھار لے کر نہیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ میں اپنے انسان 9 تاریخ پر روزہ رکھے، یعنی کہ 9 محرم پر روزہ رکھے اور 10 محرم پر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 10 تاریخ کے ساتھ میں 11 تاریخ کا روزہ رکھے، چاند کی 11 تاریخ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ 10 تاریخ کے ساتھ میں یا تو ایک دن پہلے کا ملانا ہے یا آخر کا ملانا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، اس طور پر کہ دیروں کے ساتھ میں یہود و نصارہ کے ساتھ میں ہماری مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، قیامت کے دن وہ وہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 تاریخ کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور بزرگان دین نے مکروہ لکھا ہے۔ تو اس لیے 10 تاریخ کے ساتھ میں کو پہلے کا ایک دن ملانا ہے یا آخر کا ایک دن ملانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے بچائے۔